أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق اللہ العظیم. یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، والقانتین والقانتات، اور عبادت گزار مرد اور عبادت گزار عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، خشوع اور خضوع کا اہتمام کرنے والے مرد اور عورتیں. بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہے دل سے جھکنے والے. دل سے جھکنے والے اللہ کے سامنے مرد اور عورتیں. والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اس آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالی نے اسلوب اختیار کیا ہے پورے قرآن پاک میں آپ نے شاید کہیں نہیں دیکھا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، قرآن پاک میں جتنا بھی خطاب کیا گیا ہے وہ مردوں کو ہے، عورتوں کو نہیں ہے. عورتوں کو نہیں خطاب کیا گیا، اگرچہ اس خطاب میں عورتیں بھی داخل اور شامل ہوتی ہیں، جیسے دنیاوی معاملات میں ہوتا ہے ایسے ہی شرعی معاملات میں. لیکن بہرحال خواتین نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہمارا تذکرہ بھی ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کی خصوصیات بھی بیان فرمائی کہ جو ان صفات کا حامل ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. گویا اس آیت کے اندر خاص کر یہ فلسفہ بھی سمجھایا جہاں سے بہت سی خواتین کو، ہماری ماؤں بہنوں کو غلط فہمی ہوتی ہے. اور دوسری آیات میں ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے. اسی طرح ایک موقع پر ارشاد فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہم نے مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت دی ہے. اسی طرح احادیث نبویہ کے اندر بھی اور بہت سے احکامات میں بھی بظاہر لگتا ہے کہ عورتوں کو اہمیت نہیں دی گئی. تو غلط فہمی دور کر دی کہ بھئی دنیاوی احکامات کے پیش نظر ہم نے تبدیلیاں کی ہیں کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، کیونکہ ذمہ داری ہے. عورت کا حصہ مرد کی بنسبت نصف ہے، کیونکہ مرد پر ذمہ داریاں زیادہ ہیں خرچ کے حوالے سے، جبکہ خواتین پر نہیں ہیں. تو دنیاوی احکامات کے اعتبار سے تو ہم نے تفریق کی ہے، لیکن اللہ کے ہاں معیار مرد ہونا یا عورت ہونا کامیابی کا یہ معیار نہیں ہے. کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے. کامیابی کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے تقوی کو،
اور تقوی حاصل ہوتا ہے ان صفات کو اختیار کرنے سے۔ تو جو ان صفات کو اختیار کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کامیاب شمار ہوگا، اور جو ان صفات کو اختیار نہیں کرے گا وہ ظاہر ہے ناکام شمار ہوگا، بھلے وہ دنیا کے اندر کتنا ہی عزت دار کیوں نہ ہو، دنیا کے اندر اس کی اہمیت کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ یہی مطلب بیان کیا ہے بعض حضرات نے ان آیات کا بھی، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ، کہ قیامت کے دن بہت سے عزت دار ذلیل ہو جائیں گے اور بہت سے دنیا کے اندر ذلیل سمجھے جانے والے کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرحال الگ الگ صفات ذکر فرمائی ہیں۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اور کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ فرما دے، کیا جائز نہیں ہے کہ ان کے لیے اختیار ہو ان کے اس معاملے میں۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے فقط ضل ضلالا مبینہ، تو وہ واضح طور پر گمراہ ہو گیا۔ اس آیت کا کچھ شان نزول اور پس منظر آپ ذہن میں رکھ لیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھنا آسان ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے تھے، منہ بولے بیٹے، زید بن حارثہ، جن کو عکاظ کے میلے سے خریدا گیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے یا غالباً بھتیجے نے خریدا تھا، انہوں نے اپنی خالہ کو دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی عادات اچھی لگی تو آپ نے اپنی اہلیہ سے مانگ لیا، ابھی بچے تھے یہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کر انہوں نے بھی فوراً دے دیا، آپ نے انہیں آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ پھر ان کے نکاح کے لیے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے سے بات کی ان کے بھائیوں سے، تو ان کے بھائیوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم ظاہر ہے سید ہیں، خاندانی اعتبار سے بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ بچہ جو ہے یہ لڑکا یہ غلام ہے۔ تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے مناسب نہیں ہے جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ جب سامنے آ جائے، اب ان کے لیے اس میں اختیار ہو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا میرے لیے صحیح ہے اور کیا غلط ہے، یہ سوچنے کی باتیں تب تک ہیں۔ اب اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جو آیات نازل ہوتی ہیں کسی خاص واقعے میں تو بس یہ زید بن حارثہ کے لیے اور زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں کے لیے ہوں، ایسا نہیں، آیات تو قیامت تک کے لیے ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے بھی اس میں یہ پیغام ہے کہ جب ہمارے سامنے دنیاوی معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، مثلا آپ نے کہیں جاب کے لیے اپلائی کی، بہت اچھی جاب مل گئی، لیکن وہاں پر سودی لین دین ہے، مثلا بینک میں بڑی جاب مل گئی، آپ کو مینیجر لگا دیا، لیکن وہاں پر اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی یہ جاب آپ کے لیے حرام ہے، تو اب وہاں پر اختیار نہیں ہے، سوچو بچار نہیں ہے، مشاورت نہیں ہے، بلکہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا تو بھائی ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی یار دوست بسا اوقات لے جاتے ہیں بعض جگہوں پر یا ایسی محافل میں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو، تو پھر ان یکون لہم الخیارہ، میرے اور آپ کے لیے وہاں پھر اختیار نہیں رہتا جب رب کی کوئی آیت سامنے آ جائے یا نبی کا فرمان سامنے آ جائے۔
बहरहाल अल्लाह ताला हमें ये बातें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो जब ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के भइयों के सामने ये आयत आई तो उन्होंने फिर फ़ौरन ही इज़हार कर दिया कि ठीक है, हम राज़ी हैं, हम आपसे निकाह करा देते हैं। यानी ज़ैद बिन हारिसा से निकाह हो गया, लेकिन आपस में बनी नहीं। मिजाज के फ़र्क की वजह से एक वक़्त आया, आगे आयात में उसी चीज़ को बयान कर रहे हैं, चलें मैं खुलासा बता देता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन हारिसा को समझाया कि भाई तलाक न दो, तलाक बहुत बुरी बात है और फलां फलां। लेकिन उनके दिल में एक बात थी, ज़ाहिर है नबी का इल्म तो सबसे बढ़कर होता है और नबी अपने वक़्त का सबसे बड़ा आलिम होता है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो क्या ही कहने, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि आपका इल्म तो उस ज़माने से लेकर क़यामत तक आने वाले इंसानियत से बढ़कर आपका इल्म था। बल्कि आपके मकाम और मनसब के लिए तो एक शायर ने ये भी कहा कि बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर है, यानी अल्लाह के बाद मकाम और मनसब ही आपका है। ज़ाहिर है इसमें कोई शक व शुबा नहीं। इसी तरह आपकी मिदहत में एक और शेर कहा गया, मेरे ज़हन में आ गया कि थकी है फ़िक्र रसा मदा बाकी है, कलम है आबलाफा मदा बाकी है, तमाम उम्र लिखा मदा बाकी है, वरक तमाम हुआ मदा बाकी है, उम्र तमाम हुई मदा बाकी है। यानी शायर ये कह रहा है कि मैंने पूरी ज़िंदगी आपकी मदा सराई की है, लेकिन मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, आपकी शानें ख़त्म नहीं हुई। तो आप जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात जानते थे कि ये जब तलाक देगा तो मुझे फिर निकाह करने का हुक्म मिलेगा, ताकि इस रस्म को ख़त्म किया जाए जो मुंह बोले बेटे को हकीकी बेटे का दर्जा दिया जाता है। तो चुनांचे यही हुआ, उसने तलाक दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि आप निकाह करें, और आपने निकाह किया भी। भले लोग बातें करते रहे, जो आपको डर था कि लोग क्या कहेंगे कि भाई अपनी ही बहू से निकाह कर लिया, लेकिन ज़ाहिर है वक़्त का जो पैगंबर होता है वो उस वक़्त की तमाम रसूमात जाहिलिया को ख़त्म करने के लिए, बिदआत को ख़त्म करके सही दीन को लोगों तक पहुँचाने के लिए आता है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब बिन्त जहश से फिर निकाह फरमा लिया। बाज़ ने इस वाक़े के अलावा और वाक़यात भी ज़िक्र किए हैं, लेकिन सबसे मशहूर यही है जो मैंने ज़िक्र कर दिया है। अब तर्जुमा देखिए, वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिना, किसी मोमिन मर्द और औरत के लिए मुनासिब नहीं है जब अल्लाह और उसका रसूल किसी मामले में फैसला फरमा दे, ये कि उनके लिए इख्तियार हो उनके मामले में, वमन यासिल्लाह व रसूला, जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता है, फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना, और वाज़ेह तौर पर गुमराह हो जाता है। याद कीजिए जब आप कह रहे थे उस शख्स से जिस पर अल्लाह ने भी इनाम किया और आपने भी उस पर इनाम किया, वअनअमत अलैहि, अल्लाह ताला ने क्या इनाम किया, इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पहुंचा दिया, कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तौफ़ीक़ अता फरमाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में रिश्ता अता फरमाया। और भी ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने तो हज़ारों लाखों नेमतें की हैं हर इंसान पर। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को अगर हम शुमार करें तो शुमार भी नहीं कर सकते। और व अनअमत अलैहि, आपने भी उस पर इनाम किया, यानी ज़ैद बिन हारिसा पर आपने क्या इनाम किया, तो अपनी अहलिया से खरीद कर, गुलाम थे आज़ाद कर दिया, कंवारे थे अपनी फूफीज़ाद बहन से, कज़न से निकाह करवा दिया, और फिर निकाह तलाक देने के बाद उस उनकी जो यानी अहलिया थी ज़ैनब बिन्त जहश, उनसे निकाह भी फरमा लिया। तो बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी इनामात थे और अल्लाह ताला के भी। अच्छा क्या कह रहे थे आप, अमसिक अलैका ज़ौजक,
کہ اپنے پاس اپنی بیوی کو روک لو اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ آگے فرما رہے ہیں وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، آپ اپنے دل میں چھپا رہے تھے وہ بات جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ کیا بات چھپا رہے تھے؟ میں نے عرض کر دی تفصیل میں کہ بھائی پھر مجھے اس سے نکاح کرنا پڑے گا، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے آپ کا اس سے نکاح کرا دیا۔ کیوں؟ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَج، تاکہ مومنین پر کوئی حرج نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، جب وہ ان سے حاجت پوری کر لیں۔ حاجت پوری کرنے کا مطلب انہیں طلاق دے دے، جو بھی ان سے انہوں نے فوائد حاصل کرنے تھے یا دینے تھے وہ دے دیے اور طلاق دے دی۔ اور یاد رکھو وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ ہر حال میں پورا ہو کر رہتا ہے، اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا۔ نبی پر کوئی حرج نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں میں جو اللہ نے ان کے لیے لازم کر دی ہے۔ یہ تو اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں میں جو پہلے گزر چکے، اور اللہ کا مقرر کیا ہوا کام ہو کر رہتا ہے۔ بعض نے اس کا ترجمہ کیا کہ اللہ کا فیصلہ قدرا مقدورا، بڑا نپا تلا ہوتا ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ کافی ہے اللہ حساب لینے والا۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اب یہاں پر اس جو ان کا نظریہ تھا منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھنا، اسے بالکل جڑ سے ہی ختم کر دیا۔ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، کیونکہ زید بن حارثہ کو زید بن محمد لوگ کہنے لگے تھے، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری پیغمبر ہیں، نبیوں میں سے سب سے آخری ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہاں پر ہمارا بنیادی عقیدہ بھی ذکر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ یہ ایک بہت طویل عنوان ہے جس کی تفصیلات کا یہ موقع نہیں ہے، البتہ اتنی بات ضرور عرض کروں گا کہ قادیانی لوگ کافی کام کر رہے ہیں، اور ہمارے عام جو بھولے بھالے لوگ ہیں ان کو ورغلا کر اور ختم نبوت کی اہمیت کو کم کر کے اپنے قریب کر کے انہیں گمراہ کر رہے ہیں۔ تو ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم میں سے ہر ایک ختم نبوت کی اہمیت کو سمجھتا ہو، ختم نبوت کی تفصیلات کو سمجھتا ہو، اور جن آیات سے ختم نبوت پر بظاہر، حقیقت میں نہیں، یعنی ختم نبوت پر زد پڑتی ہے، یا اس بات کو میں یوں کہتا ہوں کہ قادیانی لوگ قرآن کی جن آیات سے اور احادیث سے سادہ لو مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ آیات ہمیں سیکھنی چاہیے، وہ احادیث سیکھنی چاہیے، تاکہ ہمارے سامنے ان کا صحیح مفہوم ہو، تاکہ پتہ چلے کہ وہ لوگ کیسے دھوکہ دیتے ہیں۔ مثلا خاتم کا ایک معنی مہر بھی ہے، تو اسی کا ترجمہ وہ لوگ کہتے ہیں نبیوں پر مہر لگانے والا، یعنی جس پر محمد الرسول اللہ کی مہر لگ جاتی ہے وہ پیغمبر بن جاتا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر کٹ آیات ہیں، حدیث ہیں۔ فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، لیکن میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہوگا۔ اور واضح طور پر بھی ارشاد فرمایا کہ نبوت کا ایک قصر یعنی محل ہے، اس میں ایک اینٹ کم تھی، میں وہ اینٹ ہوں، مجھے لگا دیا گیا ہے
اب وہ محل پورا ہو چکا، اب کسی پیغمبر کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور قولی طور پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ ہاں، 30 سلاسونہ کذابونہ، 30 کذاب آئیں گے، دجال آئیں گے، ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، لیکن میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ یہ دو چار میں نے احادیث اور آیات ذکر کی ہیں آپ کے سامنے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اصل مقصد اس آیت کا یہاں بیان کرنے کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے والد نہیں ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں جو بڑا ہو یعنی بالغ ہو اس کو رجل کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 3 بیٹے ہوئے وہ طفل یعنی بچپن میں ہی ان کے لیے عربی میں ولد کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا طفل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، وہ رجل کی رجال کی عمر کو پہنچے ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔